السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اکثر لوگ شرم کی وجہ سے اس مسئلے کو معلوم نہیں کرتے ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات اپنے ذہن میں لے کر یوں ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے بغل کے بال اور زیر ناف بال سے متعلق کہ ان بالوں کی صفائی کتنے دنوں میں لازم و ضروری ہے، اور ان بالوں کی صفائی کہاں سے کہاں تک مقصود ہے، ان بالوں کے صاف کرنے میں کن مشینوں کا استعمال کیا جائے، کن چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن سے زائد ان بالوں کی صفائی نہ کرے تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے ایسا کیا ہو، یعنی 40 دن سے زائد ان بالوں کی صفائی انہوں نے نہ کی ہو اور اسی حال میں انہوں نے نماز ادا کی ہو، تو کیا ان نمازوں کو جو ہے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ نمازیں ان کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ اور اسی طرح ایک آخری سوال یہ رہتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں، کیا ان بالوں کی صفائی کے بعد غسل کرنا لازم و ضروری ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ان سب باتوں کو اور ان سب سوالوں کے جوابات کو۔ تو یاد رکھیں کہ بغل کے بال اور زیر ناف بال کا صاف کرنا سنت اور امور فطرت میں سے ہے، یعنی ان بالوں کی صفائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور انسانی فطرت میں سے ہے۔ یاد رکھیں کہ ان بالوں کی صفائی ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا مستحب ہے، اور جمعے کے دن کا انتخاب کرنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے اور آپ زیادہ ثواب کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ان بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں تو 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ 40 دن سے زائد اگر آپ ان بالوں کو رکھتے ہیں اور صاف نہیں کرتے تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو 40 دن سے پہلے آپ ان بالوں کی کیا کر لیں؟ صفائی کر لیں۔ اگر کوئی آدمی 40 دن تک کیا کرتا ان بالوں کو رکھے رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ دوسری بات کہ ان بالوں کی صفائی کہاں سے کہاں تک مقصود ہے، تو بغل کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ بغل کا دائرہ متعین ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے، اور ڈاؤٹ جو رہتا ہے اکثر یہ زیر ناف سے متعلق رہتا ہے کہ زیر ناف بال، کیا ناف کے نیچے سے جو متصل حصہ ہے وہیں سے ہم اپنے بالوں کی صفائی شروع کر دیں؟ کیا یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ناف سے متصل بالوں کو آپ کیا نہیں کریں گے؟ صاف نہیں کریں گے، بلکہ اکڑو بیٹھنے کے وقت جہاں پیٹ کا حصہ کیا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک بل پڑتا ہے، اس بل کے نیچے سے کیا ہوتا ہے یعنی زیر ناف بال کا اطلاق ہوتا ہے، وہاں سے بالوں کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے۔ تو پیٹ جہاں پر ختم ہوتا ہے اکڑو بیٹھنے کی حالت میں جہاں پر بل پڑتا ہے وہاں سے کیا ہے؟ زیر ناف بال کو صاف کرنے کی کیا ہے؟ ابتدا ہے، وہاں سے کیا کریں گے؟ آپ شروع کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ دونوں رانوں کی جڑوں تک، رانوں کے بالوں کو نہیں بلکہ رانوں کی جڑوں کے بالوں کو، اسی طریقے سے عضو خاص جو آلۂ تناسل ہے اس کے بالوں کو، اور اسی طریقے سے خصیتین کے ارد گرد اور خصیتین کے بالوں کو، اور پاخانہ خارج ہونے کی جو جگہ ہے اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، ان تمام بالوں کو آپ کیا کریں گے؟ صاف کریں گے۔ یہ سب زیر ناف میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ ان بالوں کا کیا کرنا؟ صاف کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو اکثر لوگوں کو معلوم کرنا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان بالوں کی صفائی میں ہم کن چیزوں کا استعمال کریں۔ تو یاد رکھیں کہ بغل کے بالوں کو صاف کرنے میں آپ اگر اچکنا چاہیں یعنی ان بالوں کو اکھاڑنا چاہیں اور آپ کو دقت نہ ہو تو یہ بہتر ہے کہ آپ ان بالوں کو اکھاڑ لیں اگر دقت نہ ہوتی ہو تب، لیکن اگر آپ کو پریشانی ہے تو پھر آپ بلیڈ وغیرہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ سہارا لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن مردوں کے لیے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے میں بلیڈ اور استوا وغیرہ کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ مفید ہے۔ ان کو کیا کرنا
کرنا چاہیے، بلیڈ وغیرہ کا سہارا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیگر مشینوں کا استعمال کرنا چاہیں یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے کریم پاؤڈر وغیرہ آپ استعمال کرنا چاہیں تو جائز ہے، ناجائز والی بات نہیں ہے، لیکن بلیڈ کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہتر اور غیر بہتر، افضل اور غیر افضل کی بات ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ کیا کریں گی، یعنی زیر ناف بالوں کو صاف کرنے میں کریم یا پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ بلیڈ وغیرہ کا سہارا نہ لیں۔ لیکن اگر کوئی عورت کر لیتی ہیں تو پھر جائز ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں، صاف کر سکتی ہیں۔ بالوں کو صاف کرنا کیا ہے، مقصود ہے، تو مرد حضرات کے لیے بلیڈ کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے کریم پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان بالوں کی صفائی کے بعد غسل کرنا لازم و ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ ناپاک نہیں ہیں پہلے سے اور آپ پر غسل فرض نہیں ہے تو محض ان بالوں کو صاف کرنے کی وجہ سے آپ پر غسل کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ آپ بالکل پاک صاف ہیں جس طریقے سے آپ پہلے پاک صاف تھے، لہذا اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو کرنے میں کوئی حرج اور کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات جس میں اکثر لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کسی نے 40 دن سے زائد گزر جانے پر جو ہے ان بالوں کی صفائی نہ کی اور اسی حال میں وہ نمازیں ادا کرتا رہا، تو کیا ان کی نمازیں درست نہیں ہوئی؟ کیا ان نمازوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ 40 دن کے اندر اندر ان بالوں کی صفائی لازم و ضروری ہے۔ نہ کرنے والا گنہگار ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اسی حال میں نمازیں ادا کی ہیں تو ان کی نمازیں درست ہے، ان نمازوں کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے ایک مکروہ تحریمی کا جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان بھائیوں تک اس ویڈیو کو بھیجیں جو ان باتوں سے جو ہے ناواقف ہیں اور ان سب مسئلوں کی انہیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی صحیح تعلیم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔